ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا انہوں نے اہل ایمان سے کہا کہ تم ہماری راہ چلو. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں البتہ ایسا ضرور ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ایک بوجھ اور. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے قیامت کے دن ضرور باز پرس کی جائے گی جو وہ جھوٹی جھوٹی باتیں گڑھتے تھے. اہل باطل کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ حق سے اور دین سے روکنے کے لیے پروپیگنڈا اور اوچھے قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. کبھی مذہب کے عنوان سے، کبھی امن و امان کے عنوان سے، اور کبھی لالچ دے کر، کبھی کسی اور طریقے سے. ان کی بارہا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگ حق کی طرف مائل نہ ہوں اور باطل کی طرف، اور اسی طرح نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے رہیں اور گمراہی میں پڑے رہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو مکی زندگی تھی، اس میں تو اس قسم کے ہتھ کنڈے کفار کی طرف سے بہت زیادہ استعمال کیے جاتے تھے کہ لوگ کسی طرح حق کے راستے سے رک جائیں. یہ نماز فجر میں سورہ حامیم سجدہ کے جس حصے کی تلاوت ہوئی ہے، اس کا آغاز بھی ایسے ہی ایک ہتھ کنڈے سے ہوتا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ کفار نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جہاں بھی قرآن کی آواز بلند ہونے لگے، حضور علیہ السلام قرآن پڑھنے لگے یا صحابہ کرام میں سے کوئی قرآن پڑھنے لگے، تو تم شور مچانا شروع کر دیا کرو تاکہ قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، اور اگر پہنچے بھی صحیح تو غیر مؤثر ہو کر پہنچے، اور لوگ قرآن کو نہ سن سکیں، نہ غور کر سکیں، نہ سمجھ سکیں، نہ قرآن کے راستے پر آ سکیں. تو یوں شور شرابہ کر کے وہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتے تھے. اسی قسم کے ان کے ایک ہتھ کنڈے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ کافروں نے بعض اہل ایمان سے کہا کہ دیکھو، تم آخرت کے خوف سے، اللہ کے حضور جواب دہی کے خوف سے جو ہے وہ یہ پرانا آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نیا دین اپنا بیٹھے ہو، تو تمہیں یہی ڈر ہے کہ قیامت کے دن تمہیں سزا ہوگی. لو ہم تمہارے کفیل اور ضامن بنتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن تمہیں ہمارا راستہ اپنانے پر، آباء و اجداد کا دین اپنانے پر کوئی سزا ہوئی، اللہ کی طرف سے کوئی باز پرس اور پکڑ ہوئی، تو اس کے جواب دہ ہم ہوں گے اور تمہاری سزا ہم برداشت کریں گے، تمہاری جگہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے. مقصد کیا تھا کہ اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ حق کے راستے سے ہٹ جائیں. تو قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ رب العزت نے ان کے اس فریب کا پردہ چاک کر دیا اور ایک اصولی بات سمجھا دی کہ کوئی بھی شخص دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والی ذات، کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی بلائے گا بھی صحیح کہ آؤ میرے گناہوں کا کچھ وبال اپنے سر لے لو، تب بھی ایسا نہیں ہوگا اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار دوسرے قریبی رشتہ دار ہی کو کیوں نہ بلا رہا ہو.
وہاں تو یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح جو ہے وہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ یوم یفر المرء من اخی، آدمی انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، وہ امہ و ابی، ماں کو دیکھے گا تو رخ دوسری طرف پھیر لے گا، باپ کو دیکھے گا تو اجنبی بن جائے گا، وصاحبتہ و بنی، اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، اس کو نظر انداز کر دے گا، اپنی اولاد کو نظر انداز کر دے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، فرمایا ایسی حالت ہوگی ہر انسان کی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، بس اپنی جان کی پڑی ہوگی کہ کسی طرح میں اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ جاؤں۔ تو اپنے گناہوں کا بوجھ لوگ نہیں اٹھا پا رہے ہوں گے تو کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ کیا اٹھائیں گے۔ سورہ نجم میں بھی اسی طرح کے ان لوگوں کے اسی قسم کے ہتھ کنڈے کا ذکر کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے ایک دوست سے کہا جو مسلمان ہو چکا تھا کہ تم ایسا کرو، اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹ آؤ اور ہم تمہارے ذمہ دار بنتے ہیں، البتہ ضمانت کے طور پر تم ہمیں کچھ رقم دے دو، اور ایک رقم کا اس سے مطالبہ کیا کہ یہ رقم ہمیں دے دو اور ہم تمہارے سارے کے سارے گناہوں کے ذمہ دار ہیں، ان گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ افرأیت الذی تولی، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے رخ موڑ لیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، چنانچہ اس نے ان کو کچھ مال دیا اور تھوڑے عرصے بعد انہوں نے پھر مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، تو اس طریقے سے اس شخص کو انہوں نے راہ راست سے بھڑکایا۔ تو بہرحال یہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک جب تک حق و باطل کا یہ معرکہ، خیر اور شر کی یہ جنگ چل رہی ہے، اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اہل باطل نئے نئے طریقوں سے، مختلف عنوان سے جو ہے وہ اہل اسلام کو اور نیک لوگوں کو یا نیکوں کے راستے پر جو چلنے کے خواہش مند ہوں گے ان کو حق کے راستے سے روکیں گے۔ ابھی آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کہ صوفی ازم کے نام پر جو ہے پورے پاکستان کے اندر میوزک اور ڈانس کو دین کا حصہ بنا کر پیش کیا گیا، اور باقاعدہ مذہبی پروگراموں میں، مذہبی جلسوں میں ایسے لوگ لائے گئے کہ جنہوں نے بظاہر نیکوں کا لباس پہنا ہوا تھا، لمبے لمبے قمیض پہنے ہوئے، چہرے پر ان کی سفید داڑیاں، لمبی لمبی داڑیاں، اور سروں پر پگڑیاں باندھی ہوئی، اور وہ سٹیجوں پر ڈانس کر رہے ہیں کہ یہ حال کھیل رہے ہیں صوفی ازم کے نام پر، تصوف کے نام پر، جو انسان کی اصلاح کا ایک بہترین طریقہ ہے، اس کو ڈانس اور گانے کی شکل میں پیش کیا گیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ مغرب سے اس کی سرپرستی ہوئی، اور مختلف لوگوں کو وہ مذہبی سکالر بنا کر عوام کے درمیان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کا پھر طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کبھی صوفی ازم کے نام پر جو ہے وہ میوزک کو پھیلا رہے ہیں، کبھی ڈانس اور ساز کو دین کا حصہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور کبھی وہ نازک مسائل جو ایک عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں ان کو عام ڈسکس کیا جاتا ہے میڈیا پر لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ ان کے درمیان الجھیں، اور کبھی علماء کے درمیان جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں جو حقیقت میں درسگاہوں کی زینت ہے، وہ اسٹیج کے مسائل نہیں ہیں، وہ عوامی مسائل نہیں ہیں، ان کو عوام کے اندر پیش کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے درمیان اختلافات پیدا ہوں اور وہ غیر ضروری چیزوں کے اندر جو ہے مبتلا ہو کر ضروری اور اہم ترین چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہاں ایک عام آدمی کو خود اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا کہ جو چیز میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ میری دینی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر دینی ضرورت ہے تو اس کو قبول کرے، اس کی عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے اس کو قبول کرے، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ جو چیز میرے سامنے دین کے نام سے پیش کی جا رہی ہے اس کا میری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو وہ احترام کے ساتھ الگ کر کے رکھ دے، کیونکہ یہ چیز اس کو دین سے قریب لانے والی نہیں، دین سے دور کرنے والی ہے۔ عوام کا تو حال یہ ہے کہ کلمہ تک لوگوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، پاکی ناپاکی کے مسائل جن کی 24 گھنٹے ضرورت پیش آتی ہے لوگوں کو صحیح طریقے سے ان کا علم نہیں ہے۔ کتنے نوجوان امت کے اندر ایسے ہیں جن کو غسل تک کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، وضو تک کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کو نماز کا پتہ نہیں ہے، نماز میں کیا پڑھا جانا ہے وہ ان کو نہیں آتا، تشہد ان کو نہیں آتی،
دعائے قنوت ان کو نہیں آتی، ایسے نوجوانوں کے سامنے امت کے اختلافی مسائل رکھے جائیں تو کس قدر ظلم کی بات ہے، کس قدر ان کو دین سے دور کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو لوگ مذہبی سکالر کے نام سے یا کسی بھی عنوان سے جو ہے وہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں پیش کریں کہ جن کا آپ کے عملی زندگی سے تعلق نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ بدخواہ ہے، یہ بھیڑ کے روپ میں یہ بھیڑیے کے روپ میں جو ہے بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا بیٹھا ہے جو ہمیں ہمارے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے وہ طریقے استعمال کرتا ہے جو لوگوں میں مؤثر ہوں۔ شیطان بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، وہ ہر شخص کو اس کی نفسیات اور طبیعت کے مطابق گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو خاص طور پر مد نظر رکھا کریں کہ ہم اپنا دین کن لوگوں سے لے رہے ہیں۔ ان لوگوں سے لے رہے ہیں جو دیندار ہیں، جو مخلص ہیں، خارخواہ ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ ڈیوٹی پر آئے ہیں، تنخواہ پر آئے ہیں، ان کو ایک مشن دیا گیا ہے کہ لوگوں کو دین سے ہٹا کر دین کے نام پر اس چیز پر لگاؤ، اس چیز پر لگاؤ، تاکہ یہ حقیقت کے قریب نہ جائیں اور بس ادھر ادھر بھٹکتے رہیں۔ اس لیے اس چیز کو خاص طور پر مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور علماء نے واضح علامات بیان کی ہیں کہ دیکھو کون سا شخص ایسا ہے جس کی اپنی زندگی سنت کے سانچے کے اندر ڈھلی ہوئی ہے اور وہ سنت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی طرف، صحابہ کی زندگی کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، تم اس کی بات کو لو۔ اور جس کی زندگی کے اندر سنت نظر نہ آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی جھلک نظر نہ آئے، تو سمجھ لو کہ یہ فراڈیا ہے جو دین کے نام پر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وقال الذین کفروا، ان کافروں نے اہل ایمان سے کہا کہ تم ہماری راہ چلو، ہم تمہاری خطاؤں کو، گناہوں کو اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، فرمایا ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہوں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ ہاں البتہ یہ گمراہ کرنے کا وبال ضرور ان پر پڑے گا۔ جو آدمی کسی کو گمراہی کے راستے پر لگانے کی کوشش کرے اور اس کی وجہ سے دوسرا شخص گمراہی کے راستے پر لگ جائے تو اس کے گمراہ ہونے کا وبال اس پر بھی پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے ناحق قتل ہوں گے اس میں جیسے قاتل ذمہ دار ہے اس کو گناہ ملے گا، اسی طرح اس گناہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا قابیل جس نے ناحق قتل کی اس صورت کو شروع کیا تھا، وہ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی انسان جو ہے وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کو جاری کرتا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے، یہ اس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کوئی اچھا طریقہ جاری کرے اور اس کی وجہ سے لوگ اچھے طریقے پر آ جائیں، کسی کو کوئی دعا سکھا دی، کسی کو نماز سکھا دی اور وہ نماز پڑھنے لگا، کسی کو دین کی دعوت دی اور وہ دین کے کام کے اندر جڑ گیا، برائی سے روکا وہ برائی سے رک گیا، تو یہ سلسلہ آگے جہاں تک چلتا رہے گا تو اس داعی کو اور اس نیکی کی طرف بلانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو لوگ نیکی کر رہے ہیں ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی، لیکن اس نے نیکی کے راستے پر جو چلایا اس کا اجر و ثواب جو ہے اس کو برابر ملتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ نہ کرے بدی کی طرف کسی کو ڈال دیا، گناہ کی طرف وہ ڈال دیا، اب وہ گناہ کا سلسلہ آگے جہاں تک چلتا رہے گا اس کے نام اعمال میں اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ایک اور بوجھ، دوسرا وہ گمراہ کرنے کا، برائی کو پھیلانے کا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہاں فرمایا یہ جو لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اس کے بارے میں قیامت کے دن ان سے ضرور باز پرس ہوگی کہ تمہیں کب سے اللہ نے اختیار دیا تھا کہ تم لوگوں کے گناہوں کو اپنے سر لو اور لوگوں میں تم جو ہے لوگوں کے ضامن بنتے پھرو اور ان سے یہ کہتے پھرو کہ تم گناہ کرو جی بھر کر، تمہارے گناہ ہمارے ذمے اور ہم قیامت کے دن تمہارا بوجھ اٹھائیں گے۔ تم نے کون سا اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا یا کون سا اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا، اس کی ضرور باز پرس ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہر طرح کے فتنوں سے اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔